بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت بذریعہ خط دینے کا ارادہ فرمایا، خطوط کے ذریعے، تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس خدمت کے لیے کون تیار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں صحابہ نے بیک زبان ہو کر عرض کیا کہ ہم سب آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہیں اور آپ کی منشا کے مطابق فرائض پوری ذمہ داری سے انجام دیں گے، اور آپ چاہیں ہمیں جہاں بھی بھیج دیں ہم ہر طریقے سے جانے کو تیار ہیں۔ کسی بادشاہ کے دربار میں اسلام کا پیغام لے کر جانا، اسلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر جانا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور اس میں خطرہ بھی بہت تھا کہ ظالم بادشاہ ہو، سر پھرا ہو، پتہ نہیں کیا حکم دے دے کہ اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو۔ تو اس میں ذمہ داری ہر لحاظ سے زیادہ تھی، اور جان کی بھی بازی تھی، خطرات کا بھی سامنا تھا۔ لیکن صحابہ کی شان تھی کہ وہ کسی بھی دینی امور اور دینی کام سے پیچھے نہ ہٹے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہر چیز کو قربان کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اشارے پر ان کے لیے آسان تھا۔ اس درجے کا ان کو ایمان نصیب تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتخاب سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف، جو کہ شاہ ایران سے مشہور تھا، روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فارس کا بادشاہ کسریٰ، جو کہ شاہ ایران سے مشہور تھا اور اس کی طاقت اس دور میں سپر طاقت مانی جاتی تھی، اس کی حکومت، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا کے اکثر حصے میں اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، اور لوگوں کو اپنے خدائی کا اعتراف کرایا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کو لوگ سجدہ بھی کیا کرتے تھے۔ دنیا کو اپنا غلام سمجھتا تھا کہ سب میرے غلام ہیں، سب میرے ماتحت ہیں، میں ہی سب سے بڑھ کر ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور سلطنت بھی ساری دنیا پر اس کی پھیلی ہوئی تھی۔ کسریٰ شاہ ایران کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی طرف حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، مکتوب گرامی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر دیا، تو وہ اپنی سواری کو تیار کرنے لگے۔ لمبا سفر تھا، ایک طرف عرب، دوسری طرف فارس۔ تو اس سفر کے لیے انہوں نے اپنی سواری کو تیار کیا، سواری پر سوار ہوئے، اپنے بیوی بچوں کو الوداع کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو، پتہ نہیں وہ زندہ چھوڑے نہ چھوڑے۔ تو اپنے بچوں کو الوداع کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ
اور اس خط کو لے کر تنے تنہا صحراؤں میں، میدانوں میں آپ نے یہ سفر شروع کر دیا۔ آپ کا یہ سفر شروع ہوا، آپ صحراؤں کا اور میدانوں کا سفر طے کرتے ہوئے سرزمین فارس میں داخل ہو گئے اور شاہ ایران کسریٰ کے دربار کے قریب تک پہنچ گئے اور جا کر آپ نے پیغام دیا کہ میں مکہ کی عرب زمین سے آیا ہوں اور ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے بادشاہ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ شاہ ایران کے درباریوں نے شاہ ایران تک یہ پیغام پہنچایا کہ ایک اجمی آیا ہے، ایک اجمی آیا ہے، یعنی آپ کا غلام آیا ہے۔ ساری دنیا کو اپنا غلام کہتا تھا اور کسی کا پیغام لے کر آئے، اور پیغام بھیجنے والے وہ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ شاہ ایران نے ان کے آنے سے قبل، دربار میں اجازت دینے سے قبل، دربار کو آراستہ کیا، حکم دیا کہ دربار کو سجاؤ، اور ان سے ملاقات سے پہلے ایک خصوصی اجلاس بھی طلب کیا، اپنے وزراء کا اجلاس کیا ان سے ملاقات سے پہلے، اور اجلاس کے بعد یہ طے ہوا کہ ان کو دربار میں آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دربار میں آنے کی اجازت ملی، اور یہ شاہ ایران کے دربار میں اس کیفیت سے داخل ہوئے کہ انہوں نے ایک معمولی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس سے عربوں کی سادگی کا پتہ چلتا تھا، اور ان کا جسم اس طرح تھا کہ سر تھوڑا بڑا تھا اور جسم گھٹا ہوا تھا، گٹھا جسم جو ہوتا ہے، مضبوط ٹھوس جسم تھا، اور جسم پر سادگی سی ایک چادر سی تھی، اور اس شان کے ساتھ دربار میں حاضر ہوئے۔ اسلام کی عزت اور وقار کے شعلے ان کے دل میں بھڑک رہے تھے، ایمان کی عظمت ان کے دلوں میں اتر چکی تھی۔ کسریٰ نے جب انہیں آتا دیکھا تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ان کے آنے سے ایک رعب سا بیٹھا۔ بظاہر تو ان کے جسم پہ کوئی اتنا خاص لباس بھی نہیں تھا، نہ کوئی خاص شان کے ساتھ تھے، لیکن دل میں ان کا ایمان بھرا ہوا تھا، اور وہی ایمان اور اللہ کی عظمت سامنے والوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا کرتی تھی۔ تو بادشاہ ایران نے شاہ فارس نے حکم دیا اپنے درباریوں کو آنکھ کے اشارے سے کہ اس کے ہاتھ سے خط لے لو۔ تو اشارے کے بعد ایک درباری آگے بڑھا اور عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے خط لینا چاہا، آپ نے خط دینے سے انکار کر دیا۔ اکیلے ہیں، تنے تنہا ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں ساری فوج ہے اس کی، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا دربار ہے، ایک اشارے پر ان کا جسم ان کے سر سے الگ ہو جائے گا۔ لیکن ڈر خوف نہیں تھا۔ جب ایمان اللہ اور اس کے رسول کی عظمت دل میں اترتی ہے تو پھر غیروں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، پھر انسان نہیں ڈرتا کہ وہ ہماری روٹی بند کر دیں گے، وہ ہمارا کھانا پینا بند کر دیں گے۔ چنانچہ آپ نے خط دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، اور کہا، زور سے کہا دربار میں کہ یہ ہو نہیں سکتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ یہ خط براہ راست کسریٰ کے ہاتھ میں جا کے رکھنا ہے، میں اس حکم سے عدولی کی جرات نہیں کر سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کروں۔ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری تھی۔ دربار ہے، کر سکتے تھے، رعایت تھی، دے سکتے تھے، لیکن صحابہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عدولی یہ ممکن ہی نہیں تھی، وہ عظمتوں والے لوگ تھے۔ تو جب دیکھا کسریٰ نے کہ یہ تو عزائم کے بڑے مضبوط معلوم ہوتے ہیں، خط میرے ہاتھ میں ہی دے گا۔ کسریٰ کا غرور بھی تھا، تکبر بھی تھا، وہ کسی کو اپنے قریب آنے بھی نہیں دیتا تھا، وہ دور سے بات کیا کرتا تھا۔ لیکن عبداللہ بن حذیفہ
سہمی رضی اللہ عنہ کے آگے مجبور ہو گیا اور کہا کہ آنے دو اس کو آنے دو۔ آپ قریب بڑھے اور اس کے ہاتھ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، پیغام، امانت تھما دی، اس کے ہاتھ میں جا کر رکھ دی۔ اس نے خط وصول کرنے کے بعد، کسریٰ فارس کا رہنے والا تھا، عربی زبان نہیں جانتا تھا، تو اس نے ایک ترجمان کو بلایا۔ درباروں میں، ان کے درباروں میں ترجمان ہوا کرتے تھے جو مختلف زبانیں جانا کرتے تھے، اور اس سے کہا پڑھ کے بتاؤ بھائی یہ کیا خط ہے۔ تو اس کے ترجمان نے خط کھولا، پڑھا۔ خط کے شروع میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خطوط جن بادشاہوں کو روانہ کرے، وہ سارے خطوط کی تحریر ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں، بخاری شریف میں بھی وہ سارے خطوط احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، پوری تحریر موجود ہے۔ تمام خطوط کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا من محمد الرسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس سلام علی من اتبع الہدی۔ بس یہ آپ کا خط تھا، من محمد الرسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس سلام علی من اتبع الہدی۔ یہ آپ کے خط کی ایک سطر کا خط تھا، لیکن یہ بڑا عظیم مضمون تھا، بہت عظیم اس میں پیغام تھا۔ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے کسریٰ کے بادشاہ کے نام ہے، اور سلامتی کا استحقاق اس کو ہے جو ہدایت کے راستے کو اختیار کرے۔ سلامتی سے رہنے کا حق اس کو ہے دنیا میں جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ یعنی پیغام تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم اگر سلامتی چاہتے ہو اپنی اور اپنی سلطنت کی تو ہدایت قبول کر لو، بس یہ خط تھا۔ کسریٰ نے ابھی خط کے یہ ابتدائی الفاظ سنے تھے، ایک دم غصے میں آ گیا، غیظ و غضب میں آ گیا، جلال میں آ گیا، آنکھ بھڑک اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا، گردن کی رگیں پھول گئیں، اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خط میں اپنا نام پہلے لکھا ہے اور بعد میں میرا نام کسریٰ لکھا ہے۔ یعنی اس کو اس پر جلال آ گیا، غرور تکبر اس درجے کا تھا، بادشاہت کا نشہ ایسا تھا کہ اپنے نام سے پہلے کسی کا نام بھی گوارا اور برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو کہنے لگا من محمد الرسول اللہ سے یہ خط کیوں شروع ہوا ہے؟ کسریٰ سے شروع ہونا چاہیے تھا، پہلے کسریٰ آنا چاہیے تھا، بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا چاہیے تھا۔ مغلوب الغضب ہو کر خط چھین لیا، ترجمان سے کہا ادھر دو خط، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اس نے پرزے کر دیا، اور چیخ کر بولا کہ میرا غلام ہو کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، سارے عرب کو غلام کہتا تھا، ساری دنیا کو، میرا غلام ہو کر اس کے اندر اتنی جرت کیسے ہوئی کہ میرا نام بعد میں اپنا نام پہلے لکھ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ بادشاہت کا نشہ تھا، تکبر، غرور، ساری دنیا پر بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا، ساری دنیا اس کی غلامی میں تھی، سب اس کے آگے جھکا کرتے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ سپر طاقت سے ٹکر لے، جیسے کہ آج کل کی ہیں کچھ طاقتیں۔ اور حکم دیا اپنے درباریوں کو کہ اس غلام کو، اس پیغام رساں کو، سفیر کو نکال دو میرے دربار سے باہر۔ عبداللہ بن حذیفہ نے اپنا کام پورا کر دیا تھا، بغیر کسی چوں چرا کے دربار سے باہر چلے گئے۔ باہر ان کی سواری تھی، سواری پر بیٹھے اور روانہ ہو گئے مکہ کی جانب۔ تو اپنی سواری دوڑائی اور روانہ، اپنا کام پورا کر دیا تھا۔ عبداللہ بن حذیفہ کہتے ہیں کہ جب اس کا غضب اور میں نے اس کا جلال دیکھا تو مجھے اب اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب میری زندگی بچنا مشکل ہے، لیکن اس نے مجھے حکم سے باہر نکال دیا اور میں اپنی سواری پہ بیٹھ کر روانہ ہو گیا، اور میں نے اپنی اونٹنی دوڑائی مکہ کی جانب۔ کچھ دیر بعد جب اس کا کسریٰ کا غصہ تھما
تو اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ عبداللہ بن حذیفہ کو میرے پاس دوبارہ پیش کرو۔ درباری نکلے اور بہت کوشش کری، دور دور تک سراغ لگایا، لیکن بالآخر انہیں پتہ چلا کہ وہ جزیرۃ العرب سے نکل کر کہیں آگے چلے گئے ہیں، یعنی اس کے حدود سے نکل گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ خیر سلامتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے کے بعد آپ نے ساری داستان سنائی۔ ادھر اس نے حکم دیا، اس کی حکومت یمن تک تھی، یمن کے گورنر کو، جو اس کا نائب تھا، اس کا نام تھا بازان نامی جرنیل، کہ حجاز میں، یعنی مکہ کی زمین حجاز میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا، اس کو گرفتار کرنے کے لیے فوراً اپنے ہاں سے دو آدمی روانہ کرو، جو اس کو پکڑ کر میرے دربار میں پیش کرے۔ ادھر عبداللہ بن حذیفہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ساری بات بتا دی۔ ادھر سے اس کا نائب یمن کا گورنر بازان نامی جرنیل نے 2 فوجیوں کو روانہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، اور ایک خط دے کر مدینہ روانہ کر دیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ خط جیسے ہی آپ کو پہنچے، بازان نامی جرنیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ جیسے ہی آپ کو خط ملے، بلا تاخیر ان دونوں فوجیوں کے ہمراہ کسریٰ کے دربار پہنچیں، آپ میرے پاس نہیں آئیے گا، سیدھا وہاں جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں شخص تیزی سے یمن سے سفر کرتے ہوئے، طائف کے راستے سے ہوتے ہوئے، مکہ کے لوگوں سے ملتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ مکہ کے لوگوں کو جب معلوم چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے بادشاہ کو خط لکھا تھا اور وہ جلال میں آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیا، تو مکہ میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں، اور مکہ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اب تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے اور جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسریٰ بادشاہ سے ان کی ٹکر ہو گئی ہے، اب یہ آپس میں ہو جائے گا معاملہ ختم۔ مکہ میں خوشیاں ہو رہی ہیں کہ کسریٰ نے 2 فوجیوں کو بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ دونوں فوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، مکہ سے ہوتے، طائف سے ہوتے، یمن کا راستہ طائف سے ہوتا ہوا مکہ سے ہوتا ہوا مدینہ پہنچتا ہے۔ یہ دونوں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط دیا اور کہا کہ اس خط کے ذریعے سے بلا کسی تاخیر کے آپ ہمارے ساتھ فوری طور پر گرفتاری دیں اور چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے، ہم تو کسی بادشاہ اور کسی وزیر کی اس طرح کے پیغام کو دیکھ کر سبھی کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن جس کو یہ معلوم ہو کہ بادشاہت حکومت اللہ کی ہے، اصل اللہ کی بادشاہت ہے، یہ سب عارضی ہے، سب ختم ہو جائے گا ان کا تماشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اطمینان سے ان سے کہا کہ آرام کرو اپنی آرام گاہوں میں، آج رات شام ہو گئی ہے، آرام کرو، صبح چلیں گے۔ بڑے اطمینان سے ان کو کہا اپنی آرام گاہ میں آرام کرو، کل چلیں گے۔ وہ انہوں نے ٹھیک ہے، وہ دونوں آرام کرنے کے لیے اپنی آرام گاہوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بستر وغیرہ دے دیے کہ سو جاؤ۔ اگلے دن صبح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کر آ گئے، صبح آئے اور کہا چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں چلیں؟ کسریٰ کے پاس چلیں، ہم وہاں سے آئے آپ کو لینے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون کسریٰ؟ کہہ رہے شاہ فارس، شاہ ایران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن رکھو، آج کے بعد تم اس کسریٰ کا کبھی چہرہ بھی نہیں دیکھ سکو گے، چہرہ بھی نہ دیکھ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے سے اس کا قتل رات کو کروا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹوں کے ہاتھ، اس کے بیٹے کے ہاتھ، سگی اولاد کے ہاتھ رات کو اس کا قتل کر دیا ہے۔ جس نے نبی کے خط کو چاک کیا تھا، اللہ نے اس کے بیٹے کے ہاتھ اس کی گردن کا چاک کرا دی۔ یہ دونوں یہ خبر سنتے ہی حیران ہو گئے، دہشت میں آ گئے اور کہنے لگے صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے گورنر سے پوچھو، یمن سے جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ اب یہ پریشان، اتنی بڑی بات ہو گئی، اتنا بڑا واقعہ، یعنی دنیا کی سپر طاقت کا
جو بادشاہ ہے اس کا کام تمام ہو گیا، راتوں رات اللہ کے رسول کو اللہ کی بادشاہت پر اطمینان تھا کہ یہ کیا بادشاہ ہے، راتوں رات اس کا ہی کام ہو جائے گا، یہ مجھے بلا رہا ہے، اللہ کے رسول کو اتنی ڈھٹائی سے بلا رہا ہے کہ اللہ آسمان سے یہ منظر نہیں دیکھ رہا۔ اللہ نے اس کے بیٹوں کے ہاتھ اس کو قتل کرا دیا۔ یہ دونوں خالی ہاتھ گھبرائے ہوئے جرنیل یمن کی طرف، بازان نامی جرنیل یمن پہنچے، اور اس یمن کے جرنیل کو جا کر بتایا، اس کو بھی اطلاع نہیں آئی تھی۔ جب یہ پہنچے تو وہاں بھی اطلاع نہیں آئی تھی۔ اس کے مرنے کی اطلاع ابھی یمن نہیں پہنچی، اس کے مرنے کی اطلاع آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ تو جرنیل کو جا کر بتایا کہ بھائی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کو قتل ہو گیا ہے۔ تو جرنیل بڑا سمجھدار تھا، بازان نامی جرنیل، اس نے کہا اگر تو یہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر میں اپنے بارے میں بھی سوچوں گا کہ یہ اطلاع ان کو کیسے پہنچی اور یہ اتنا بڑا معاملہ کیسے ہو گیا، اور اگر انہوں نے جھوٹ بول کر تمہیں پاگل بنا کر بھیجا ہے تو پھر اب دو جرنیل نہیں، اب دو فوجی نہیں جائیں گے، اب فوجی کی پوری جماعت جائے گی ان کو گرفتار کرنے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، بازان نامی جرنیل کو کسریٰ کے بیٹے کی طرف سے خط وصول ہوا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، جیسے ہی کسریٰ کے بیٹے نے جیسے اپنے باپ کو قتل کیا، فوراً منصب اور عہدے کو سنبھالا، تخت کو سنبھالا، اور سارے گورنروں کو خط لکھ دیا۔ اس میں بازان نامی جرنیل کو بھی خط لکھ دیا، اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے کسریٰ کو مار ڈالا ہے۔ بیٹا لکھ رہا ہے خط سارے گورنروں کو کہ وہی کسریٰ جو ظلم جبر کر رہا تھا، اپنی قوم کا انتقام لینے کے لیے میں نے اس کو مار دیا ہے، کیونکہ میرے باپ نے قوم کے شرفاء لوگوں کو قتل کیا تھا اور عورتوں کی بے حرمتی کرتا تھا۔ اب میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میرا باپ مزید اس تخت پر بیٹھے، میں نے رات کو اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے یہ خط تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ آج کے بعد میں ہوں کسریٰ، اور تم میری حکومت میں داخل ہو جاؤ۔ بازان نامی جرنیل نے جب یہ خط پڑھا تو اس کو ایک طرف پھینک دیا اور اسلام کے حلقے میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اس نبی کو یہ اطلاع یہاں پہنچنے سے پہلے پہنچ گئی، اور اس سے اس نے ٹکر لی تو انجام اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہیں کروا دیا۔ وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ واقعی کوئی اللہ کا نبی ہے۔ اور وہ خط اس نے پھینکا، پھاڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ خدمت بھی لی، اور اس ظالم بادشاہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بے حرمتی کری تھی، اللہ نے اس کی حکومت کو بھی ختم کیا، اس کو اس کے بیٹوں کے ہاتھ سے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے اس نے پرزے کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے اور اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ بات وہی ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ بھی اس کی ہو جاتے ہیں، سبھی اس کا ہو جاتا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، اے میرے نبی یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مشرکین آپ کو ستائیں گے اور ہم کچھ نہیں کہیں گے؟ کیا ہم دیکھ نہیں رہے کہ آپ ہمارے محبوب نہیں ہیں، کہ آپ ہمارے نبی نہیں ہیں؟ ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ آپ یہ مت سمجھیں اور ان کو یہ بتا دیں، یہ مت سمجھنا کہ آپ دھرتی پر اکیلے ہیں، اوپر سے کوئی ہے جو آپ کی نگرانی کر رہا ہے، آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی الحمدللہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔